جی، شیر ڈرامے کی ایپیسوڈ 3 کا ریویو دوں گی۔ پلیز میرے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک رہیے گا، بہت ساری باتیں اس ڈرامے کی جو کرنی ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ شیر کی جو محبت کی ٹوئسٹ ہے نا اس ڈرامے میں کچھ الگ سی ہے، جو محبت ہے ساری اس کی وہ الگ ہے، اور اس کی گھر کے اندر بھی جنگ ہے، اور کچھ اس کی جو جنگ ہے وہ گھر سے باہر کی بھی ہے۔ ان سب کو ڈسکس کریں گے، ڈرامے کے اینڈ تک ہونے کیا جا رہا ہے یہ بھی بتاؤں گی، جو مجھے ابھی تک محسوس ہوا۔ اور کہانی کسی حد تک تیسری ایپیسوڈ میں کسی حد تک تھوڑی سی سمجھ لیں کہ اس کے جو لیئرز ہیں وہ انہوں نے اوپن کیے ہیں، تو اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں وہ کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شیر جو ہے وہ ہاسپٹل میں ہی اس نے کافی رات وہیں پہ گزاری، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جو فجر کی مام ہے اور ان کے ساتھ ان کی ایک اور بھی کوئی بچی، ابھی نہیں بتایا یہ بچی کون ہے، ان کی کیا رشتے میں لگتی ہے، بہرحال ہم نے دیکھا کہ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں۔ اور جو یہ شیر ہے وہ ایک دیکھتا ہے کہ وہ اس کو پیشنٹ کو لے کے آ رہے ہیں، اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جی اس کو روم میں چلا جاتا ہے۔ ایسا کوئی نہیں کرتا، لیکن بہرحال ڈراموں میں دکھاتے ہیں لڑکے عام طور پہ جہاں کوئی اکیلی لڑکی ہو وہ اوائڈ کرتے ہیں، وہ بھی ایک روم کے اندر ایسا جانا نہیں پسند کرتے، اور شریفوں کو جانا بھی نہیں چاہیے۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چلا جاتا ہے، اور وہ لڑکی خواب میں بول رہی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ پوری طریقے سے ہوش میں نہیں آئی ہوتی ہے۔ اس طرح شیر کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ جو یہ لڑکی ہے اس کو زہر اس کے باپ نے دیا ہے، اور یہ کہ شیر کے بارے میں اس کی پازیٹیو رائے ہے جو ہم نے دیکھا۔ اور بہرحال ہم نے دیکھا کہ جو وہ لڑکی ہے وہ اب ہوش میں آ گئی ہے، اور جو دوسری طرف جو اس کی پھوپھو ہیں وہ بھی اب کافی حد تک ٹھیک ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ 12 سال کے بعد جو وہ اس گھر میں رہ رہی تھیں، ٹھیک ہے، جو شیر کی پھوپھو ہیں ان کے شوہر ان کو ایز اے بیوی ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا، نکاح میں تھی ان کے، اور لیکن ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، وہ اجنبی تھیں۔ آپ کو یاد ہوگا سیکنڈ ایپیسوڈ میں انہوں نے کہا تھا کچھ میری جیسی بھی ہوتی ہیں جن کی شادی نہیں ہوتی، مطلب شادی تو ہوئی تھی، نکاح تو ہوا تھا، ایک بیٹا بھی ان کا، لیکن وہ اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا نہیں ہے، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا اس کو گولی لگی، بیٹا پریشان ہوا، تو شوہر بھی اس کو ہاسپٹل میں تھا، رات کو ہم نے دیکھا۔ تو بہرحال پھر وہ اس بات کو اب سمجھ لیتا ہے، اور اپنی بیوی سے وعدہ کرتا ہے کہ اب میں یہاں نہیں رکوں گا اور تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ اور بیٹے کا غصہ تو بہت نیچرل تھا، اس نے اپنی پھپھو سی جو بھی تھی اس کے رشتے میں، تو اس کو اس نے غصہ کیا، اور یہ بالکل صحیح ہے۔ اچھا مجھے لگتا ہے جو ارجمند رہی ہے میں نا، یہ طاہر کی بیوی ہے، جو طاہر شیر زمان کے چچا ہیں، ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے، اور اس کے 2 بیٹے ہیں، آپ نے ڈرامے میں دیکھا، ٹھیک ہے۔ کہانی میں آج سیکنڈ ایپیسوڈ میں کسی حد تک کھولا، اور ہم نے دیکھا کہ جو شیر ہے نا اس کی والدہ کی شادی بھی زبردستی ہوئی تھی، وہ یہ سمجھتا تھا کہ میری ماما کی ایک لو میرج ہے، پھر اس نے آج اس کی ماما نے بتایا کہ میرے بابا یعنی کہ شیر زمان کے نانا متاثر ہو گئے تھے تمہارے بابا سے، ان کی دولت سے بھی، ان کی پڑھائی سے بھی، ان کی ذہانت سے بھی، تو پھر یہ شادی زبردستی ہو گئی۔ لیکن اس نے بڑی پیاری بات کی، اس نے کہا لوگ دوسروں کی دولت سے کیوں مروب ہو جاتے ہیں، کوئی کسی کو اپنی دولت اور جائیداد تھوڑی دے دیتا ہے، تو کیوں متاثر ہوتے ہیں۔ تو جو ماں کے اندر خوبیاں ہیں نا وہ بیٹے میں آئی، ہم نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ ماں نے اس کی تربیت ایسی کی ہے کیونکہ وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتی ہے، وہ انسانیت کے اوپر یقین رکھتی ہے۔ اس سے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بھی لوگوں کے لیے ایک نرم دل رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس لیے وہ اپنے کزن سے بالکل الگ ہے۔ جو بدالزمان اس کے چچے ہیں ان سے یہ بالکل الگ ہے۔ اب بدالزمان کے 2 بیٹے ہیں جو کہ نیگیٹو کریکٹر ہے ڈرامے کے اندر، آپ لوگوں کو آج کے ایپیسوڈ میں پتہ لگ گیا ہوگا۔ اس کی ایک تو لڑائی یہ ہے جس میں مطلب ڈرامے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی لڑکی کو پسند کرتا ہے جو لوگ اپنی فیملی کی باہر شادی نہیں کرتے، یعنی کہ وہ لڑکی سید ہے، اور سیدوں سے باہر وہ رشتہ نہیں کرتے۔ اب اس کی ایک محبت کی جو جنگ ہے نا اندر کی، وہ یہ کہ وہ ایک ایسی لڑکی کو پسند کرتا ہے، یعنی کہ اب اس کی ہیروئن یہ نہیں ہے، اس لڑکی کے ساتھ جو جس لڑکی کو یہ پسند کرتا ہے وہاں سے اسے کچھ ہوگا، جس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ داڑھی شاڑھی اس کی بڑی بھی ہوگی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی وجہ سے یہ لوگ جیل میں بھیج دیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو کہیں چھپا دیں، یہ لوگ کچھ کر دیں جس کی وجہ سے اس کی داڑھی شاڑھی بڑی ہوئی ہوگی۔ جب وہاں سے وہ نکلے گا یا فرار ہو جائے گا تو یا پھر جیل سے نکلے گا، ہم دیکھیں گے، تو اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ان کی لڑکی ہے فجر یعنی کہ سارہ خان، اس سے ہاسپٹل میں ملے گا، پھر وہ اس کا سائیکالوجی، آپ نے دیکھا کہ وہ سائیکیٹرسٹ ہے، تو وہ اس کا علاج کرے گی، پھر دوسری محبت اس کو اس سے ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ شیر زمان کی جو فادر ہیں انہوں نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں، ایک سے بیٹا ہے یعنی کہ شیر زمان، اور جو عتیقہ اور اس کی 3 بیٹیاں یعنی کہ اس کی 3 بہنیں بھی دکھا رہے ہیں، اور اس کے والدین اور اس کی فیملی والے چاہتے ہیں کہ اس لڑکے کی
یعنی کہ طاہر کی جو ایک بیٹا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ والا جو بیٹا، ٹھیک ہے، وہ جس نے فجر کو خواب دکھائے تھے، اس کی شادی شیخ زمان کے بہن سے کر دیں، تو وہ کہتا ہے نہیں، اسے کیونکہ خواب دکھا کے چھوڑنے کی عادت ہے تو میں ایسا نہیں چاہتا۔ اور ہم دیکھیں گے جو طاہر ہے وہ اپنے بھائی کو لوٹ رہا ہے، ایک ایسی کمپنی اس نے بنا رکھی ہے جہاں پہ سے وہ پیسے اپنے جیب میں ڈالتا ہے اور بھائی کو یہ دکھاتا ہے کہ میں بزنس کر رہا ہوں، لیکن یہ پیسے لوٹ رہا ہے اور غبن کر رہا ہے۔ اور یہ بات تیمور دانش کو آج والی ایپیسوڈ ان کے شیر زمان کو پتہ چل جاتی ہے۔ اب اپنے باپ کو جا کے بتائے گا کہ آپ کا بھائی آپ ہی کے ساتھ گیم کر رہا ہے۔ اب بھی رانی کے یہ چیزیں کافی حد تک کھل گئی ہیں کہ اس کی کون کون سی جنگ ہے۔ ایک تو اس کی دل کی جنگ ہے، یعنی کہ جس کی محبت کی، پھر یہ کس طرح سے فجر تک پہنچ جائے گا یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا، اور اس کے بعد پھر اپنی ہی گھر میں یعنی کہ اپنے ہی چچا کے گھر میں جو اس کی جنگ ہے وہ دکھائیں گے، جو اس کے بھائی ہیں دو یعنی کہ کزنز ہیں وہ، کیونکہ طاہر کے دو بیٹے ہیں، مجھے لگتا ہے ارجمن رحین ان کی ماں ہے، جو وہاں پہ شادی ختم ہو گئی تو اس لیے پھر وہ ادھر چلی گئی ہے، یعنی کہ اپنے گھر واپس چلی گئی ہے، اور وہاں پہ بھی لڑائی جھگڑے کا کام کری۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ تیمور دانش اس لڑکی کو کافی حد تک پسند کرتا ہے، اور ظاہر آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر ایک ضد ہے اور ایک جو محبت میں انسان کی اکثر ہوتی ہے، اور کچھ اس کے نیچر میں دکھا رہے ہیں بھی ایسا، تو یہ ظاہر ہے محبت کے لیے اس لڑکی کے گھر چلا جائے گا، پھر وہاں جا کے اس کو نقصان ہوگا، اور ظاہر ہے یا تو کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ تک یہ بات پتہ لگ جائے گی کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ جس کی وجہ سے اس کی اتنی بڑی بڑی داڑھی وغیرہ دکھائیں گے۔ اور اس کے بعد بہرحال ابھی تو فجر نے اس کے دل میں ایسی کوئی ہٹ نہیں کی ہے جس کی وجہ سے، لیکن یہ کہ ان دونوں کی ایک پہچان دکھا دی ہے کہ کس طرح سے اس لڑکی کے دل میں اس کے لیے سافٹ کارنر ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک شخص تھا اسی گھر کا جس نے اس کو دکھ پہنچایا، اس کو تکلیف پہنچائی، اس کی عزت اس سینس میں کہ اپنے خاندان کے سامنے کسی قابل نہیں چھوڑا، اور یہ تھا وہ لڑکا جو اس کو اس گھر سے لے کر آتا ہے، عزت سے واپس اپنے گھر پہنچ جاتا ہے، تو ظاہر ایک ایسے شخص کی تو عزت بڑھ جاتی ہے، ایسے ہی ہم دیکھیں گے۔ پھر دوسرا ہم دیکھتے ہیں شیر زمان کی جو پھپھو ہیں، اب ان کو عزت ملنے جا رہی ہے، ان کے ہسبینڈ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کو لے جائیں گے اور انگلینڈ چلے جائیں گے، یعنی کہ اس سین کو، اس والے کریکٹر کو ڈرامے میں ختم کریں فی الحال، ٹھیک ہے، اور یہ لوگ دکھائیں گے کہ یہ لوگ UK چلے جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فجر کی ماما بھی کہتی ہیں کہ اب ہم یہاں نہیں رہیں گے حویلی میں، اور ہم بھی تمہاری نانوں کے طرف چلے جائیں گے، اور وہ کہتی ہے نہیں، میں نے اپنے باپ کے ساتھ ہی رہنا ہے اور یہ لڑائی میں نے وہیں بیٹھ کے لڑنی ہے۔ بہرحال ڈرامے کو آپ لوگوں کو کافی حد تک اب سمجھ آ گئی ہوگی ڈرامے میں، کیونکہ رشتے بہت سارے رشتوں کا ایک بڑا جنجال تھا جو اس کو آہستہ آہستہ ہی سمجھ آنا تھا۔ میں نے اس لیے پہلے والی ایپیسوڈ میں اس طرح کا کوئی ذکر نہیں کیا، اور یہ وہ باتیں ہیں جب آپ نے دیکھا کہ اس کو فائل دیکھ آتا ہے، ظاہر آفس کا کوئی اسسٹنٹ ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس طرح کی کوئی کمپنی تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے، اس طرح سے پتہ لگتا ہے کہ میرے ہی چچا اپنے ہی بھائی کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور دو بیٹے بھی اس کے ہیں، تو ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایچ پر ہیں۔ آپ نے دیکھا جو کار سے اتر کے کہیں کسی بلڈنگ میں داخل ہوتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے بدعزمان، کہتا ہے ہم تو غلام ہیں ان کے، اور باپ بیٹے کے ٹھاٹ دیکھو کیونکہ ان کے ساتھ سیکورٹی گارڈ وغیرہ ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہانی، اور اپنے ہی اپنوں کو جو دکھ دیتے ہیں اور تکلیف دیتے ہیں، اور ہم غیروں کی بات کرتے ہیں یا دوسرے قبیلے کی بات کرتے ہیں، تو وہ سب کچھ اس میں دکھا رہے ہیں، اور یہ بھی کہ جو لوگ اپنی بیٹیوں کو بٹھا کے رکھتے ہیں پھر وہ کیا غلطی کرتے ہیں یہ بھی دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے اجازت دیں، تھینک یو۔